بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کوئی ایسا بیان یا ایسی آیت اتاری ہے جس میں نماز کے اوقات کا ہمیں اندازہ ہو جائے؟ تو اس کا جواب ہمیں ہاں میں ملتا ہے، کیونکہ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لیے اوقات مخصوص ہیں۔ ادائے نماز کے لیے قرآن پاک نے زیادہ تر 3 لفظ کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 1 اقامت الصلاۃ، نمبر 2 تسبیح، نمبر 3 ذکر اللہ۔ نماز کے لیے اقامت الصلاۃ کا لفظ مخصوص ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تمہید یا یاد الہی کے لیے اور نماز کے لیے بولا جاتا ہے، جس کا جز اعظم تسبیح و تمہید ہے۔ احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عرب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں جب اس لفظ تسبیح کے ساتھ وقت کی قید بھی ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ اور کوئی چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں صرف نماز ہے اور کوئی تسبیح فرض نہیں ہے۔ البتہ وقت کے بغیر جہاں قرآن پاک تسبیح کا حکم دیتا ہے، اس سے مراد صرف عام تسبیح یا ذکر الہی ہے۔ دوستو، اب ہم ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں اللہ پاک نے نماز کے اوقات ہمیں بتائے ہیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ پاک فرماتا ہے رات کو کھڑا رہا کر مگر کچھ کم، یا آدھی رات، یا اس سے کچھ گھٹا کے یا بڑھا کے، اور قرآن اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ اور سورۃ مومن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے پروردگار کی حمد سپہر اور صبح کو کر۔ سورۃ احزاب میں اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سپہر کو کیا کرو۔ سورۃ فتح اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سپہر کو کیا کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈر کر اور پست آواز میں صبح کو اور سپہر کو یاد کر، اور بھولنے والوں میں سے نہ ہو۔ سورۃ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان میں وہ لوگ جن کو دنیا کا کاروبار اللہ سے غافل نہیں کرتا، صبح اور سپہر کو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور سورۃ طور میں اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں اس کی تسبیح کر، اور ستاروں کے پیٹ پھرتے وقت۔ سورۃ کہف میں اللہ پاک فرماتا ہے اور تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہا جو اپنے پروردگار کو صبح اور سپہر کے وقت پکارتے ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ پاک فرماتا ہے اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا، بے شک فجر کا پڑھنا پرحضور ہے، اور رات کو کچھ دیر جا کر مزید نماز پڑھ۔ سورۃ دہر میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر صبح کو، سپہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر، اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کر۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے کافروں کے کہے پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش رہے۔ اللہ پاک سورہ روم میں فرماتا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھو جب شام کرو، جب صبح کرو، اور اس کی حمد آسمانوں اور زمین میں اور سپہر کو۔ سورۃ کاف میں اللہ پاک فرماتا ہے تو ان کافروں کے کہے پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد۔ ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض مقرر ہیں اور بعض نہیں۔ مقرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی 5 وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام روئے زمین کے مسلمان نسل در نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور یہی نماز کے 5 اوقات ہیں جن میں اللہ کی یاد اور تسبیح و تحمید کا حکم دیا گیا ہے۔